السلام علیکم، لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ اسرائیل میں ہنگامے پھوٹ پڑے، امداد کی منتظر افراد پر فائرنگ، 17 شہید، جھڑپیں، متعدد گرفتار۔ کراچی میں جماعت اسلامی کی اپیل پر ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب تاریخ ساز شب یکجہتی غزہ شارع قائدین لبیک یا اقصی لبیک کے نعروں سے گونجتا رہا۔ گریٹر اسرائیل امریکی غلامی بھارتی بالادستی نامنظور کا اعلامیہ۔ LDN کے تحت سالانہ تراویح میں ختم القرآن، حافظ ظفر، حافظ منہاج الدین کی تلاوت تقریب سے علامہ حق نواز صابری اور قاری فیاض نقشبندی کا خطاب، قاری لقمان، ڈاکٹر بشیر احمد و دیگر کی شرکت۔ سندھ میں ڈینگی سے اموات سیزن ختم ہونے کے بعد DG ہیلتھ ڈاکٹر طارق محمود میمن نے اواری ٹاور ہوٹل میں 3 روزہ ورکشاپ طلب کر لیا۔ سرکلر کا عکس اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ فوڈ اتھارٹی، DG ہیلتھ سندھ کی لاجواب کارکردگی، سندھ سروسز ہسپتال و دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، کوئٹہ والوں کے چائے کے ہوٹلوں کی چائے سے شہر میں امراض گردہ کے مریضوں کی شرح میں خطرناک صورتحال اختیار کر چکی ہے، جبکہ سندھ فوڈ اتھارٹی شہر کراچی کی بیکریوں، فوڈ سینٹر سمیت بیماری پھیلانے والی اشیاء کا یہ مذکورہ آئینی ادارہ سرپرست اور اس سرپرستی کے عوض کروڑوں روپے کی بطہ خوری فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے کراچی کے ہر چوک اور شاہراہ پر موجود ہے۔ اس کے سربراہ آغا فخر با کمال شخصیت کی لاجواب سروس کی پہلے آپ ایک یہ ویڈیو دیکھیں۔ لیاقت آباد میں کوکا کولا پروڈکٹ کیسے تیار ہو رہی ہے، جبکہ غزہ کے حوالے سے شہریوں نے اس مشروب کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اب آپ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کی انتظامیہ عوام کو یہ بتائے کہ اپنے قیام سے آج تک اس نے اپنے اغراض و مقاصد کے تحت عدالتوں کے ذریعے مضر صحت اشیاء کے کاروبار کرنے والے کتنے اداروں کے خلاف عدالتوں سے انہیں سزا دلوائیں اور کتنی پروڈکٹس کو بند کروایا ہے۔ آغا فخر لوگوں کو یہ آگاہی نہ دیں کہ کیا لوگوں کو کھانا ہے یا کیا نہیں کھانا، ان زبانی جمع خرچ سے اب کام نہیں چلے گا۔ اب سندھ فوڈ اتھارٹی LDN کی واچ لسٹ میں شامل ہو چکی ہے۔ ان کی نوسر بازیاں اب ارباب اختیار اور عوام تک پہنچانے کی ذمہ داری LDN نے لے لی ہے، اور آپ بھی سندھ فوڈ اتھارٹی کی لاقانونیت کو جہاں کہیں بھی دیکھیں، ان کی ویڈیو بنا کر LDN کو وائرل کرنے کے لیے بھیج دیں۔ سندھ سروسز ہسپتال MS جناح روڈ، جہاں سابق خلاف قانون MS ڈاکٹر خالد بخاری اور خود ساختہ جعلی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی مبینہ ملی بھگت سے گزشتہ مالی سال برائے 2023 کی 18.5 کروڑ روپے کی میڈیکل مشینری خریداری کا مبینہ میگا مالی اسکینڈل ریکارڈ پر موجود ہے۔ اس لاقانونیت میں جہاں LC کھولے بغیر ہی امپورٹڈ مشینری خریدنے کا فراڈ کیا گیا ہے، وہیں مذکورہ خریداری کے اہم ترین ممبر بایو انجینئر ضمیر حسین کو اس سارے عمل سے اسی طرح سے دور رکھا گیا ہے جس طرح سے مذکورہ مالی سال میں عدلیہ خریداری کمیٹی کی اہم ممبر خاتون فارماسسٹ کو جبری چھٹیوں پر بھیج دیا گیا تھا۔ اس وقت سروسز ہسپتال کے ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی ہیں، جو اوپر بیان کیے گئے مذکورہ میگا مبینہ مالی اسکینڈل کے باوجود نگراں حکومت کے جاتے جاتے کرپٹ ترین سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی سے مزید 5 کروڑ روپے کی خطی رقم ایڈیشنل فنڈ کے طور پر لا کر
ہسپتال میں وائٹ واش و دیگر مرمتی کاموں کو کروانے میں مصروف ہے، جس کا تخمینہ چند لاکھ روپے سے زیادہ کا نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اس رقم کو نکالنے کے لیے مسلسل یوسفانی شریف النفس MS ڈاکٹر عاشق شیخ کو ٹینشن دیے ہوئے ہیں، تو اسپتال میں صحافیوں کی آمد پر MS کے چپراسیوں کو ریلیف کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ صحافیوں کو MS سے کیوں ملوا رہے ہیں، جبکہ یوسفانی خود اپنے من پسند صحافی کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے گزشتہ 6 ماہ کے دوران مختلف اوقات میں اب تک لاکھوں روپے انہیں دے چکے ہیں۔ پھر یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ان کی اصل پوسٹنگ ڈاکٹر رود کے امفاؤ سول اسپتال کراچی میں ہے یا سروسز اسپتال میں، کیونکہ سول اسپتال کی سابق خاتون ریٹائر MS ڈاکٹر روبینہ بشیر کی جانب سے یوسفانی کو سول اسپتال سے مسلسل غیر حاضر رہنے پر شوکاز نوٹس دیا گیا تھا، جو ریکارڈ پر موجود ہے۔ سندھ سروسز اسپتال مزید لاقانونیت کے حوالے سے تماشا بنے۔ LDN کی رپورٹس کا محکمہ صحت کے ارباب اختیار کراس ویریفیکیشن کر کے فوری طور کے اوپر ضروری کارروائی کا آغاز کریں، جبکہ یہ امر خوش آئند ہے کہ سندھ سروسز اسپتال گائنی وارڈ کی سربراہ ڈاکٹر انیلا صدف کو ڈاکٹر جویریہ کے ریٹائرمنٹ پر مجاز حکام کی جانب سے ایڈیشنل سول سرجن 2 باقاعدہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی کیا تماشا ہے کہ ڈینگی کے سیزن میں اس بار کسی بھی محکمہ سے سندھ کے تدریسی اور غیر تدریسی اسپتال میں ڈینگی کے خصوصی وارڈ نہیں قائم کیے گئے، جس کے نتیجے میں ابراہیم حیدری، ملیر، اورنگی ٹاؤن، لیاقت آباد سمیت اندرون سندھ میں درجنوں مریض ڈینگی کی بنا پر جاں بحق ہو چکے، تو چائنا کٹنگ DG ہیلتھ ڈاکٹر محمود میمن خواب غفلت سے جاگ کر شہر کے 5 اسٹار آواری ہوٹل میں 3 روزہ تربیتی ورکشاپ کروا رہے ہیں۔ انہیں چائنا کٹنگ DG ہیلتھ اس لیے کہا گیا کہ یہ بھی MPH کی مشکوک ڈگری پر 20 گریڈ جنرل کیڈر کی پوسٹ پر خلاف قانون پوسٹ ہیں، جبکہ محکمہ سے سندھ کا ریکارڈ ہے کہ جنرل کیڈر 20 کی سینیارٹی لسٹ میں ٹاپ 3 میں سے DG ہیلتھ لگائے جانے کا شفاف قاعدہ طویل عرصے سے ریکارڈ پر موجود ہے۔ اسی طرح سے جنرل کیڈر کے 20 گریڈ کے ڈاکٹر حسن جلبانی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کے دفتر میں ان کی موجودگی کے باوجود نگراں دور حکومت میں سابق سیکریٹری صحت کی جیب گرم کر کے چائنا کٹنگ ڈاکٹر ثاقب شیخ کو گریڈ 19 میں ہوتے ہوئے تاحال عارضی ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی لگا رکھا گیا ہے۔ اس سے زیادہ قانون کی توہین اور نہیں ہو سکتی۔ یہ نئے سیکریٹری صحت کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ رپورٹ کے آخری حصے میں بالآخر شریف حکومت نے قوم پر پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ اب عوام مریم نواز سے پوچھیں کہ ان کے پاپا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ اسکرین پر یہ پوسٹ بھی دیکھیں۔ جبکہ سندھ کے عوام کچے اور پکے کے ڈاکوؤں کے چنگل سے باہر نہیں نکل سکے ہیں، تو محروم پرست گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کچے کے ڈاکوؤں کو خود اور بچوں کو بھی IT پروگرام میں شمولیت کی پیشکش کر کے انہوں نے جب سیاسی قیادت کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، قوم کو تر نوالا کھانے کا راستہ بتا دیا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔